اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کچھ بننا چاہتے ہو؟ سب کے اندر کچھ نہ کچھ جذبہ ہے، ایک ساتھ بولو۔ کسی کے اندر حافظ بننے کا، کسی کے اندر عالم بننے کا، کسی کے اندر مفتی بننے کا، کسی کے اندر ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، سب کے اندر جذبے ہیں۔ زور سے بولو، پکا؟ سب کے اندر جذبے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ سبھی بتا دوں؟ سب تو تم یاد نہیں رکھ پاؤ گے، ساری باتیں تو تم یاد نہیں رکھ پاؤ گے، کچھ باتیں یاد رکھ لو گے۔ جتنی زیادہ باتیں بتاتے ہیں اتنی جلدی بھولتے ہیں۔ کچھ باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں یاد رہے۔ اگر تم نے ان باتوں پر عمل کر لیا، انشاءاللہ تم بہت بڑے آدمی بنو گے، بہت مضبوط آدمی بنو گے، متحرک اور فعال اور ایکٹیو بنو گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ انسان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانور نہیں ہیں۔ تو پھر ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ انسانوں والا کام کرنا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم انسان ہیں تو ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ انسانوں والا کام کرنا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کو کام دیا ہے، کام دیا ہے نا، کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کی خدمت کرو، اچھے سے بولو، اچھے سے رہو، سب کی عزت کرو۔ جانور کا کام کیا ہے؟ کہ جانور اس کے سامنے پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہو، کسی کی بھی رکھی ہو، پانی اس میں سے پی لے گا۔ تم رسی پکڑ کے لے جا رہے ہو اور وہ کسی کا کھیت راستے میں آ گیا تو اسی میں وہ منہ مار دے گا، دوسرے کے کھیت میں چرنے لگ جائے گا۔ جانور ہے نا وہ، اس لیے کہ جانور کو تھوڑی پتہ کہ یہ کھیت اس کے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ جانور کو نہیں پتہ، یہ جانور کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ کھانے کی چیز ہے، یہ میرے مالک کی ہے، کسی اور کی ہے، یہ اس کو نہیں پتہ۔ لیکن ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، ہم سب انسان ہیں، اللہ نے انسان بنایا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ چیز ہماری ہے یا کسی دوسرے کی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں صحیح کام کرنا ہے، غلط نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں نا، انسان کبھی غلط نہیں کرتا ہے، انسان کبھی غلط نہیں کرتا۔ انسان وہ جس میں ہمدردی ہوتی ہے، انسان وہ جس میں محبت ہوتی ہے، انسان وہ جس میں جو ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، انسان وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے ہمارا؟ کہ جب ہم انسان ہیں تو انسانوں والے کام کریں، جانوروں والے کام نہیں کریں۔ جانور کیا کرتا ہے؟ ہر کوئی چلانے لگ جاتا ہے، ہر کوئی پیشاب کر دیتا ہے، ہر کوئی پخانہ کر دیتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ من مانی کرتا ہے، ہر کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہے، ہمیں انسان ہیں تو انسانوں والے کام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیا ہیں ہم لوگ؟ مسلمان ہیں۔ اب اس سے پتہ چل گیا جب ہم مسلمان ہیں تو ہم ہندو نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، جینی نہیں ہیں، بدھسٹ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ کے حکم کے مطابق گزرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے۔ اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلے، نبی کے طریقوں پر چلے، یہ دوسرا کام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم کیا کریں؟ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ جو انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی کو فائدہ دیتا ہے۔ سنا ہوگا تم نے، دوسروں کے لیے گڈھا کھودو گے خود گرو گے، دوسروں پہ ہنسو گے دوسرے تمہارے پہ ہنسیں گے، اگر تم کسی پہ ہنسو گے تو کوئی تمہارے پہ ہنسے گا، تم کسی کو خوشی دو گے تو تمہیں بھی کوئی خوشی دے گا، تم کسی کو تکلیف دو گے تو کوئی تمہیں بھی تکلیف دے گا۔ یہ سب
زندگی کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے تو مسلمانوں والے کام کریں, دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بزرگ رہ رہے ہیں, کوئی بوڑھے انسان رہ رہے ہیں تو ان کی خدمت کریں, ان سے سلام کریں, سر پہ ہاتھ رکھوائیں, ان سے دعا کروائیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کسی دوسرے مذہب کا ہے, ہمیں دیکھیں کہ وہ انسان ہے, اس کی خدمت کرے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, تو ہم فائدہ پہنچائیں, خدمت کریں. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہیں, میں نے کچھ باتیں بتائی. تیسرے نمبر پر ہم کیا ہیں؟ ہم ہندوستانی ہیں. ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان میں. تو ہم کیا ہیں؟ ہندوستانی ہیں, انڈین ہیں ہم لوگ, بھارتی لوگ ہیں ہم. تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے اس پیارے سے ملک کی حفاظت کریں, گندگی نہ پھینکیں. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں ایک اینٹ لگا رہا ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے لگا رہا ہے. کوئی انسان اپنے گھر کے سامنے جھاڑو لگا رہا ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے جھاڑو لگا رہا ہے. کوئی انسان پودا لگا رہا ہے, درخت لگا رہا ہے تو وہ اپنے کھیت پہ اپنے گھر کے سامنے نہیں لگا رہا ہے, وہ اپنے ملک کے لیے لگا رہا ہے. تو ہم بھارتی ہیں, ہندوستانی ہیں, انڈین ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں, اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں. جتنے بھی لوگ اس ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو وطنی بھائی ہیں ہمارے, تو ان سے بھائی والا رشتہ نبھائیں. دشمنی سے نہ دیکھیں, نفرت سے نہ دیکھیں, بلکہ محبت سے دیکھیں. محبت بانٹیں, محبت تقسیم کریں. آج نفرت پھیلائی جا رہی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ محبت پھیلانا, محبت بانٹنا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے ملک میں جتنے بھی رہ رہے ہیں سب کیا ہے؟ ہمارے بھائی ہیں, وطنی بھائی. یہ تیسری بات تھی. اور چوتھی بات کیا ہے؟ ہم کیا ہیں چوتھے نمبر پر؟ ہم اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, علم حاصل کرنے والے ہیں ہم لوگ. تو ہم کیا کریں؟ علم میں خوب محنت کریں. ہم طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہم کیا کریں؟ خوب محنت کریں علم حاصل کرنے میں. جب ہم طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جو ہے آوارہ نہیں ہیں, لفنگے نہیں ہیں, گلی محلوں میں گھومنے والے نہیں. ہم پڑھنے والے ہیں, خوب پڑھیں, ہم دل لگا کر پڑھیں. پتہ چلے ہم پڑھنے والے ہیں اور ہم بھی آوارہ لوگوں کی طرح گھوم رہے ہیں, کھیت پہ کھلیان پہ گھوم رہے ہیں, سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, کہیں یہاں بیٹھ کہیں وہاں بیٹھ, اسی میں وقت برباد کر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے. طالب علم ہے, بٹا دو اپنے آپ کو. زمین میں دانا دیکھا آپ, جو فصل بوتے ٹائم تمہارے ابا امی جاتے ہیں کھیت میں, زمین میں دانا دفن کر دیتے ہیں, وہ دانا سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, پھر اس میں سے پودے لگتے ہیں, وہ دانے کا پودا بنتا ہے, پودے میں بالیاں لگتی ہیں. تو اسے اپنے آپ کو مٹا دو, جیسے زمین میں دانا اپنے آپ کو مٹا دیتا, تم بھی مٹا دو, دفن کر دو اپنے آپ کو. مطلب یہ ہے کہ بھول جاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے بھول جاؤ. اتنا پڑھو, اتنا پڑھو, اتنا پڑھو, اتنا پڑھو کہ کتابیں دماغ میں بیٹھ جائیں, سمجھے, سما جائیں کتاب دماغ کے اندر. پاورفل بنو, مضبوط بنو, متحرک بنو. ہمارے ابا امی پیسہ خرچ کر رہے ہیں تمہارے اوپر, بیچارے سردی گرمی پریشانی برداشت کرتے ہیں, ساری مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, اور تمہارے لیے ساری زیریں پوری کر رہے ہیں, تمہاری کپڑے لانا ہے, کتابیں دلانا ہے, ساری خدمتیں تمہاری کر رہے ہیں. اس کے بعد تم جو ہے پڑھائی میں محنت نہیں کر رہے. خوب مضبوط بنو, خوب پڑھو. جس طرح دانا اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دیتا ہے تو پودا بنتا ہے, اور پودے میں بہت سارے دانے لگتے ہیں, ایسے ہی اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دو, یعنی کتابوں میں دفن کر دو. اتنا پڑھو, اتنا پڑھو, اتنا پڑھو کہ ماہر بن جاؤ علم کے, ایجوکیشن کے. پھر تم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, پھر تم دوسروں کو پڑھاؤ گے. اور اگر تم خود کمزور رہو گے تو کس کو پڑھاؤ گے؟ تم خود نہیں پڑھ پاؤ گے. مضبوط بنو, تمہارے ماں باپ کا پیسہ برباد نہیں ہونا چاہیے. متحرک بنو ایک دم, خوب محنت کرو علم میں.
اور اسی طرح جب پڑھ لکھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر خوب محنت سے پڑھاؤ، خوب محنت سے پڑھاؤ۔ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، تم لوگوں کے لیے یہیں تک ضروری تھا، اس لیے میں نے کچھ ضروری باتیں بتائی۔ اب تم پڑھنے والے بچے ہو، اب میں تمہیں ٹیچر کی ذمہ داری بتاؤں تو یہ اس وقت کے لیے مناسب نہیں رہے گا، اس لیے تم تو اسٹوڈنٹ ہو نا، طالب علم ہو، تو تم بڑے ہو گئے انشاءاللہ تو پھر ٹیچر کی ذمہ داریاں بھی بتائیں گے کہ ٹیچر کا کیا کام ہوتا ہے، استاد کا کیا کام ہوتا ہے۔ استاد کوئی بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ انہی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جس قوم میں اگر ترقی دیکھنا ہو، کوئی قوم اگر ترقی یافتہ ہے تو سمجھ لو اس قوم کے ٹیچرز اچھے ہیں، استاد اچھے ہیں۔ کسی مدرسے کی ترقی دیکھنا ہو تو سمجھ جاؤ اس مدرسے میں استاد اچھے ہیں۔ کسی اسکول کی ترقی دیکھنا ہو تو سمجھ جاؤ اس اسکول میں استاد اچھے ہیں۔ جس ملک میں، جس ادارے میں، جس اسکول میں، مدرسے میں، جس لائن میں اگر استاد مضبوط ہیں تو سمجھ لو وہ ادارہ، وہ سوسائٹی، وہ مدرسہ، وہ قوم، وہ ملک ترقی یافتہ ہے۔ جب استاد کمزور ہیں سمجھ لو ادارہ کمزور ہے، مدرسہ کمزور ہے، اسکول کمزور ہے، ملک کمزور ہے، ضلع کمزور ہے، گاؤں کمزور ہے۔ تو جب تم اسٹوڈنٹ ہو، مضبوط علم حاصل کرو گے، خوب محنت کرو گے تو پھر انشاءاللہ مضبوط ٹیچر بنو گے، پھر ایک علم کا جنون طاری ہوگا تمہارا۔ اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، تو پھر ہم بیٹے بن کر رہیں، باپ پر حکومت نہیں کریں، باپ کی بات مانیں۔ ایک بہن کے بھائی ہیں تو بہن کی عزت کریں، اس کا خیال رکھیں، سمجھے؟ چھوٹا بھائی ہمارا ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ تو ذمہ داری جوڑتے چلے جاؤ، اپنے سے جوڑتے چلے جاؤ، جوڑتے چلے جاؤ، جوڑتے چلے جاؤ۔ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم نبھائیں۔ جو انسان ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اللہ اس کو بڑا ذمہ دار بناتا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داری کو اگنور کر دیتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ چائے میں سے مکھی نکال کر پھینکتے ہیں، ایسے اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، وہ پھر معاشرے میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا ہے، پھر وہ دوسروں کی جوتیاں سیدھی کرتا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں نام کماؤ، کچھ کرو، پھر اس کے لیے محنت کرو۔ انسان 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس کا ووٹر لسٹ میں نام آ جاتا ہے کہ نہیں؟ 18 سال کے ہو جاؤ ووٹر لسٹ میں نام آ جائے گا۔ کچھ محنت کرنا پڑی تمہیں؟ کچھ نہیں کرنا پڑا۔ لیکن اگر اتہاس میں نام لانا ہے تو پھر محنت کرنا پڑے گی، قربانیاں دینا پڑے گی، کھپانا پڑے گا اپنے آپ کو، سمجھے؟ ایک دانے کی طرح دفن کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے کہا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دانہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دیتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، اس میں بالیاں لگتی ہیں، اس میں دانے لگتے ہیں، پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک آم کی گٹھلی زمین میں دفن کر دیتے ہو، سڑ جاتی، گل جاتی، پھر ایک آم کا پودا لگتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، لوگ چھاؤ دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر اس سے لوگ آم کے پھل کھاتے ہیں، سمجھے؟ کوئی بھی انسان بے معنی اور بے حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ سورج کس کے لیے نکل رہا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ یہ چاند کس کے لیے نکل رہا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ یہ ہوا کس کے لیے چل رہی ہے؟ انسانوں کے لیے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے۔ تو سب جب انسانوں کے لیے ہے تو پھر انسان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ سب اس کو ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن انسان انہی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا۔ تو دنیا تو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس لیے کامل بنو، مضبوط بنو، متحرک اور ایکٹیو بنو، خوب پڑھو اور پڑھاؤ، انسانیت کی خدمت کرو، محبتیں بانٹو اور محبت سے رہو۔ کرو گے سب انشاءاللہ؟ پکا وعدہ؟
खूब मेहनत से पढ़ोगे, छुट्टी तो नहीं मनाओगे, जो मना रहे हैं उनको भी समझाओगे। कौन कौन वादा करता है? अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, दीन का दाई बनाए, आलिम व मुबल्लिग बनाए, फसीह व बलीग बनाए, सबके जज्बात को कबूल फरमाए, सबकी आरज़ुओं को, तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तुम्हारे माँ बाप जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनकी जान माल में बरकत अता फरमाए। माँ बाप बहुत कीमती चीज़ है, माँ बाप की कदर करो, ठीक है। सुभानअल्लाह, नस्तगफिरुका, सुभान रब्बिका, सलामुन अलैहि।